میڈیا پہ، جس کو اب سوشل میڈیا زیادہ کور ہوتا ہے، کسی کو برا بھلا کہہ دیں. میرے پاس نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ سے میری ملاقات ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں میں فنکشن میں لاہور گیا اپنی بیگم کے ساتھ، وہاں پہ ایک کالج کا فنکشن تھا، تو بچیوں نے میرے ساتھ سیلفی کھنچوائی. تو اس میں دوسرے دن اس کی داڑھی بھی یہ کہتے ہیں مولوی صاحب نے لڑکیوں کے چکر میں پڑ گئے. مقصد غلط، کسی کا جو منہ آتا ہے بول رہا ہے سوشل میڈیا پہ. چاہتے ہیں کسی کو آپ نے بدنام کرنا ہو، آپ کچھ بھی کسی کے خلاف بول دیں. تو یہ ساری شکایتیں، میں کبھی کراچی جم خانہ جاؤں، کسی فنکشن میں جاؤں، یہ باتیں تو ہر جگہ ہو رہی تھی، لیکن ہم اپنی طرف سے کوئی پلیٹ فارم پراپر نہیں دے رہے کہ وہ لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہم جائیں کہاں، ہم کس طرح کریں. اسی تکلیف کو، اسی پریشانی کو، اسی پرابلم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنی ایفرٹ زیادہ کی اس طرف کہ سائبر کرائم، کیونکہ سائبر از اباؤٹ اسپیس، کہ ہوا میں کیا کرائم ہو رہا ہے. ہم نے اسی لیے آن لائن ایک کمپلینٹ سسٹم بنا دیا کہ جس میں آن لائن کا بھی کہ آپ آ کے بھی دے سکتے ہیں ہمارے سینٹر گلستان جوہر میں، اور آپ ٹیلی فون کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں، ویڈیو کال کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن اہم بات ہے آن لائن کا، کہ آن لائن میں ہم نے سارے آپ کو ثبوت، کہ آپ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس، سارا کمپریہنسو سا میکینزم بنا دیا. اور اس میں جو ہم نے دو اہم باتیں جس پہ ہمارا بہت زیادہ زور ہے، ایک تو ہم نے لینگویج کی بات کی کہ اردو اور سندھی میں بھی دے دیا، کیونکہ شکایتیں دادو سے بھی آ رہی ہیں، کشمور سے بھی آ رہی ہیں، جیکب باد سے بھی آ رہی ہیں، سارے سندھی اسپیکنگ، اور کراچی سے بچیوں کے بھی آ رہی ہیں. اور دوسری ہم نے جو اس میں دو اہم باتیں رکھی کہ آپ کی بات کو صیغہ راز میں رکھا جائے گا. یہ ہمارا سب سے بڑا سلوگن ہے، کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ آپ کسی سے اور ڈسکس نہیں کر سکتے، نہ آپ کسی سے افورڈ کر سکتے ہیں بات کرنا. یہ ہمارا انشاءاللہ تعالی وعدہ ہوگا کہ آپ جو بھی بات کریں گے وہ صیغہ راز میں ہوگی. اور اس کے ساتھ میں نے دوسری اہم بات جو شرط رکھی ہے اپنے سسٹم میں، کہ آپ کسی کے بہاف پہ بھی شکایت کر سکتے ہیں. مثلا کسی کی بیٹی ہے، وہ نہیں چاہتا، کیونکہ ہمارا معاشرہ جس طرح کا ہے، بچی کی بات آپ میڈیا میں نہیں لا سکتے، آپ کسی ادارے کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے ڈائریکٹلی. تو اس کا باپ، اس کا کزن، اس کا بھائی، اسی طرح کوئی کالج میں پروفیسر ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ میری بات ہو، یا کوئی ایسا آدمی ہے جو سمجھتا ہے کہ میرا نام نہ آئے لیکن میری بات پہنچ جائے اور میرا مسئلہ حل ہو. ہم انشاءاللہ تعالی ہم نے جو اس کا سلوگن دوسرا بنایا ہے کہ وکٹم فرینڈلی ہو، کہ جی ہمارا جو نظام انشاءاللہ تعالی ہم آج اس کو ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں کہ جو اس میں شکار ہو رہا ہے اس کی سہولت سب سے زیادہ ہو، اس کی صیغہ راز بھی ہو، اس کو کنوینئنس بھی ہو. اور کنوینئنس ہم کس طرح کریں کنوینئنس، کہ وہ اپنی شکایت ویڈیو کے ذریعے بھی دے سکتا ہے. ہم اگر ایویڈنس جب ڈسکس کریں گے، پہلے فیز میں تو آ جائے گا، وہ سارے ثبوت دے گا، لیکن اگر ہمارے افسر کو، ہم نے اپنے افسروں کی بھی، شکایت لینے والے کی بھی خصوصی ٹریننگ کروائی ہے کہ اس نے کیا سوالات پوچھنا ہے، کس طرح پوچھنا ہے، کہ کسی کے جذبات مجروح نہ ہو، کسی کی پرائیویسی مجروح نہ ہو. ہم نے اس بات کو خصوصی اس بات کو مد نظر رکھا ہے. اور وہ اپنی اسکائپ کے ذریعے بھی اپنی کال ڈسکس کر سکتا ہے کہ جی میں رات کو سارے گھر والے سو جاتے ہیں پر میں شکایت تو کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں میری اس وقت بات سنی جائے. تو انشاءاللہ ویل پرووائڈ دیم دا پلیٹ فارم کہ وہ اپنی بات اس طریقے سے ہی کر سکیں اس کا. اور دوسرا ہمارا فوکس ہوگا کہ اس کا مسئلہ حل ہو. ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہمارے جو سارے پلیٹ فارم ہیں، واٹس ایپ ہو، ٹویٹر ہو، فیس بک ہو، وہ سارے امریکن بیسڈ کمپنیز ہیں، سارا امریکہ بیسڈ ہے. تو ہمیں لامحالہ لکھنا پڑتا ہے ادھر، اور کیونکہ ہمارا میوچل ایگریمنٹ پاکستان گورنمنٹ کا اور امریکن گورنمنٹ کا نہیں ہے، تو ہمیں ایک دقت آتی ہے. ہم نے اپنے جو ایکسپرٹس ہیں جن کو ہم ایتھیکل ہیکرز بھی کہتے ہیں، ہم ان کی سروسز بھی لی ہوئی ہیں ہم نے. اور ہمارے اپنے بھی ٹیکنیکل اسٹاف اتنا ٹرینڈ ہے کہ آپ کو بجائے اس کے کہ لمبا چوڑا ہم لکھیں، تو ہم اس کا مسئلہ حل کرنے کی جلد از جلد کوشش کریں گے کہ اس کا مسئلہ جہاں بلاکیڈ ہو یا ہم پکڑ لیں گے بندے کو. اور ہم نے اس طرح کے بہت زیادہ سکسیسفل کیس کیے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہیکنگ ہو یا بلیک میلنگ ہو یا ہریسمنٹ ہو، اس میں 70% جو ہمارے پاس کیس آ رہے ہیں وہ بچیوں کے متعلق آ رہے ہیں. 30% مرد حضرات ہیں، 70% بچیاں بیچاری افیکٹ ہو رہی ہیں. اور آپ یقین کریں کہانیاں ایسی ہیں کہ لرزہ خیز کہانیاں ہیں بچیوں کی، کہ آپ ان بیچاریوں کو کس طرح، وہ تو ایک سادگی میں انہوں نے کسی کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے کوئی بات کی، ڈسکس کیا، فوٹو ایکسچینج کیے، لیکن وہ کہاں بات سٹوری پہنچ جاتی ہے. تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے میں ان تمام بچوں کو یہ گزارش بھی کروں گا. اور اس ہماری سائٹ پہ ہم نے وہ ساری ہدایات بھی لکھی ہیں کہ بچیاں ضرور انٹرنیٹ استعمال کریں، لیکن کن باتوں کی احتیاط کریں.
آپ اپنے ای میل اکاؤنٹ بنائیں, ٹویٹر اکاؤنٹ بنائیں, فیس بک پہ بنائیں, واٹس ایپ بنائیں, لیکن کن باتوں کا احتیاط کریں جب آپ کسی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. آپ ہمارا جو پرابلم ہے نا, ہم نئی سوسائٹی ہیں, لٹریسی ریٹ اتنا ہائی نہیں ہے, انٹرنیٹ ڈومین میں نئے نئے ہم ابھی تک ہم صرف 9 یا 10% لوگ پاکستان میں انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں. ابھی آپ سوچیں کہ اس کا اسکوپ شاید بڑھتا ہی جائے گا. تو کافی لوگ سادگی میں وہ یہ سمجھتے ہیں, میں ایک پیغام تو بچیوں کے لیے یا جو وکٹمس کے لیے دے رہا ہوں کہ وہ انفارمیشن شیئر کرنے سے پلیز دیکھیں کہ ہم ان کے آہستہ آہستہ ہم اسٹوریز بھی دیں گے کہ کس طرح مسئلے ہو رہے ہیں اور نام نکال گئے. دوسری میں جو بات کہنا چاہتا ہوں ان لڑکوں سے یا جو بچے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں یہ ایکشن, کسی کو بلیک میل کر رہے ہیں, کسی کا بدنامی کا باعث اس کے مغالطات بک رہے ہیں, یا کسی بچی کو ایکسپلائٹ کریں ہم بچ جائیں گے. میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں, ہمارے پاس اتنی ایکسپرٹیز ہے, اتنے گیجٹس بھی ہیں, اور ہمارے لڑکے بھی اتنے ایکسپرٹ ہیں ہمارے پاس, یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں. وہ بچہ بچ نہیں سکتا. تو میری گزارش ہوگی ان لڑکوں سے جو مستی موڈ میں ایک بات شروع کرتے ہیں, کسی کے خلاف کچھ بھی بول دیتے ہیں, یا لڑکیوں کے ساتھ ایکسپلائٹیشن کا سین کرتے ہیں, یا بلیک میل کرنے سوچتے ہیں, تو آپ یقین کریں آپ نہیں بچیں گے. اور اس میں سزائیں بھی بتا دوں کہ 3 سال سے لے کے 14 سال تک سزائیں ہیں, 50,000 سے لے کے 50 لاکھ تک سزا ہے. یہ پیکا جو ہمارا ہے نا, پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016, اس کے تحت. تو پلیز اس بات کو آپ ذمہ داری, جب بھی آپ انٹرنیٹ استعمال کریں, جب بھی آپ کوئی اکاؤنٹ استعمال کرتے ہیں, تو ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. اس بات کو ذہن سے نکال دیں کہ آپ جو ہے نا بس مذاق کریں, آپ کسی کو خلاف کچھ بھی کہہ دیں گے اور آپ بچ جائیں گے. یہ شاید ممکن آپ کے لیے نہیں ہوگا, آپ پکڑے جائیں گے. اور ہمارے پاس کافی سکسیس سٹوری ہیں. مثلا کسی نے میر پخاس سے فون کیا, وہ لڑکیاں بیچاری اس طرح کہتی ہیں کہ میں خودکشی کر لوں گی اگر میں نے اس کو دی تھی, یا اس نے میری فلاں اکاؤنٹ سے نکال لی تصاویر, وہ مجھے دھمکی دے رہا ہے انٹرنیٹ پہ کہ میرے پاس ملنے آؤ, اگر یہ چلی گئی تو میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں, تو میں خودکشی کر لوں اگر یہ ہو گیا. تو اللہ کا شکر ہے ہماری ٹیم نے ودن 24 آور اس کا مسئلہ حل کیا. لڑکے نے معافی مانگے, اس سے ہم نے لڑکی نے جب معاف کر دیا. ہمارا زیادہ تر ہو یہی رہا ہے کہ لڑکا بھی نادانی میں کر رہا ہے غلط طریقے سے, اور بچیاں بھی فیملیز کا پیچ اپ ہو جاتا ہے زیادہ تر کیسز میں. ہمارا آج کا انشاءاللہ ہماری یہی ہوگی, اور ہم اس فیز میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں کوئی کوتاہیاں ابھی نہیں ہوں گی, کیونکہ سائبر کرائم, سائبر ورلڈ از سم تھنگ نیو فار ایوری ون. یہ ہر ادارے کے لیے نئی بات ہے. ہمارا نیا پلیٹ فارم ہے, ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے, ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے, لیکن اس کو سائبر ہم ایسا اس طرف جا رہے ہیں کہ ہم صرف اسپیس میں ہی بات کریں, سائبر ورلڈ میں ہی بات کریں. ہم چاہتے ہیں کاغذوں میں نہ پڑھیں, ہم آپ سے ادھر ہی بات کریں جہاں سے آپ بول رہے ہیں, ہم ادھر ہی آپ کا انشاءاللہ تعالی مسئلہ حل کریں. فرسٹ فیز ہمارا یہی ہے کہ ہم کمپلینٹ لے رہے ہیں آپ کی. فرسٹ فیز ہے. سیکنڈ فیز میں ہمارا انشاءاللہ, اور اس میں جس کا اور فیچر ہوگا کہ جیسے ہی ابھی نیا جو فیچر ہے کہ جیسے ہی آپ کمپلینٹ کریں گے, آپ کو جلدی ایک SMS آ جائے گا کہ آپ کی ابھی کوئی کلو نہیں ہوتا کہ آپ نے شکایت کر دی, مجھے آتا ہے جی 3 مہینے ہو گئے میں نے شکایت کی, مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ابھی جب فیچر ہم نیا کر رہے ہیں کہ آپ شکایت کریں گے, ود ان منٹس آپ کو میسج آئے گا, ود ان 48 آورس آپ کو یہ میسج آئے گا کہ آپ کی ہمیں جو شکایت موصولی آپ کی فلاں کے متعلق ہے, اور آپ کو فلاں افسر, اس کا فون نمبر یہ ہے, یہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہے گا. اور اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہوتے, 1 ہفتے کے بعد آپ فلاں افسر, اس سے سینئر افسر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کا مسئلہ اس حوالے سے چلتا جائے گا. تو یہ ہماری ایک چھوٹی سی کاوش ہے جس کو ہم ایکسپینڈ کریں گے. دس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز ڈائریکشن. جی ہاں, وہ میں نے شروع میں ہی بات کی, جو ہمارا پہلے والی ویب سائٹ ہے اس پہ بھی شکایت کا ہے, لیکن اس میں صرف نام, کچھ 3-4 چیزیں ہیں. جب وہ شکایت آ رہی تھی, جب میں نے دیکھا نا, تو پینڈنسی بہت زیادہ تھی, بہت زیادہ شکایتیں پینڈنگ پڑی. بھائی کیوں؟ کہ سر ہم نے ثبوت کے لیے لکھا ہے, آپ نے شکایت کی آج, کیونکہ سائبر کرائم میں ثبوت چاہیے, ٹیکنیکل ثبوت چاہیے, جو ہم چاہ رہے ہیں اس طرح کا چاہیے. جو شکایت کرنے والا ہے یا اس کے پاس ہوتا ہے کہ وہ اسنیپ شاٹ دے دے گا, تو دیٹ واز ٹائم کنزیومنگ پروسیس. 3 مہینے شکایت بنانے میں لگ رہے تھے. ہم نے یہ ایفرٹ کی. اور دوسرا جو اردو اسپیکنگ یا سندھی اسپیکنگ, کیونکہ زیادہ تر ہمارا پرفارمنس صرف انگریزی میں تھا, تو ان بیچاریوں کو کنفیوز ہو رہے تھے کہ جی فلاں لفظ کی معنی کیا ہے, میں اس میں کیا دوں. دیٹ واز ٹیکنگ ٹائم. پھر آپ وہ رابطہ کرے, پھر ہمارا اسٹاف اٹھائے,
تو ہم نے اس کو ایک ڈیڈیکیٹڈ ایفیکٹ یہ بنا دی کہ ایک فارم جو ہے نا، جو ہمارے کام کو ایک فرسٹ گیئر میں ڈالنے کے لیے، ایک ایکشن لینے کے لیے ہمارا ادارہ ایکشن لے، ہم نے وہ سارے لوازمات اس سے فرسٹ گو میں لے لیے کہ بچی وہ فارم پڑھے یا لڑکا وہ فارم پڑھے یا شکایت کنندہ فارم پڑھے، اس میں کیا کیا ضروری ہے وہ پہلے ہی فیز میں دے دے، اس کو لمبا چوڑا انتظار نہ کرنا پڑے کہ جی ابھی آپ کہہ رہے ہیں مجھے یہ دے دیں. تو اس کو لیے ہم نے سندھی میں بھی کر دیا، اردو میں بھی کر دیا. سندھ پولیس کا آن لائن کمپلین سینٹر 2015 میں لانچ ہوا تھا، لیکن جیسے ہی سندھ پولیس کا PRO چینج ہوا تو وہ بھی کھلے لائن ہو گیا. آپ نے اس سسٹم کے لیے کس افسر کو مختص کیا کہ وہ ان تمام کمپلینس کو دیکھے گا؟ پرائرٹی پہ کن کمپلین کو رکھا گیا جو آپ تک پہنچیں گی؟ بہت اچھی بات کی انہوں نے. یہ ہم نے 24 گھنٹے شاید اس بات کو ڈسکس کرنے کے لیے لگائے، کیونکہ ہم ایک انیشیٹو تو لے لیتے ہیں لیکن اس کو مینیج نہیں کر پاتے. دیٹس نو ڈاؤٹ اے چیلنج. اس لیے ہم نے بہت زیادہ اسٹیک ہولڈر سے ڈسکشن شروع کر دی، جو بھی سائبر کرائم میں ویسے ڈیل کر رہے ہیں. مثلا عورت فاؤنڈیشن کے ساتھ ڈسکشن کیا، جو لیگل کوئی اس میں پائلر والے تھے ان سے کیا، ذوالفقار شاہ صاحب آپ پائلر میں بیٹھے ہیں ان سے ڈسکشن کیا. اس میں ہمارا مزید پروگرام ہے کہ جو زیبسٹ والے ہیں ان کے پاس ایتھیکل ہیکرز، ہم انشاءاللہ تعالیٰ 10-15 لوگ ان میں سے لیں گے مختلف اداروں سے، ہم اپنے پاس ان کی ٹریننگ کروائیں گے. آپ کا دوسرا تھا کہ چلے گا کہ نہیں چلے گا، اس کے لیے ہمارے جو میں نے بتایا نا کہ ہم نے اس پہلو کو مدد رکھا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ایک دم سے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ شکایتیں کافیوں کے پاس پینڈنگ پڑی ہیں. مثلا پریزیڈنٹ جم خانہ آ گیا کہ جی میں نے الیکشن جیتا ہوں یا ہارا ہوں، میرے خلاف لابی ایک کام کر رہی ہے، غلط گالیاں دے رہی ہے. اس میں ہماری ٹیم یہ ضرور دیکھے گی کہ کرائم ہمارے قوانین کا بنتا بھی ہے کہ نہیں، اور ثبوت کافی انہوں نے دیے ہیں کہ نہیں، اور اس حوالے سے ہی کام کریں گے. یہ نہیں ہے کہ ہم ہر شکایت کو انٹرٹین کریں گے. ہم انشاءاللہ تو اس کو مطمئن کریں گے آپ کی شکایت اس حوالے سے نہیں بنتی. جہاں تک اس کا تدارک ہو سکے گا اس بات کو ہم بلاک کر دیں، اس کی سائٹ کو جو اس پہ اس کو غلط بولا جا رہا ہے. ہم نے ٹرینڈ اسٹاف 3 شکایتیے بھی رکھے ہیں، اس میں عبد الغفار، زعیم، اور اس میں ابھی جو لک آفٹر کریں اب سلام میں ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ ایسی ڈومین ہے جس کو ہمیں ایڈریس کرنا ہی کرنا پڑے گا. یہ ایسی بات نہیں ہم ادھر سے جا سکیں، کیونکہ یہ ابھی تو نیا کرائم ہے جو ہمارے پاس شروع ہے. باہر کی دنیا اس میں آگے جا چکی ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ سب سے لوں گا ایک ایک کر کے. میں بیٹھا ہوں. آپ نے خود ہائی لائٹ کیا کہ حکومت پاکستان کا کوئی معاہدہ نہیں ہے فیس بک کے ساتھ، ٹویٹر کے ساتھ. جو سائبر کرائم سیل ہے ان کو ڈیٹیلز نہیں دیتے. آپ نے ایک ویب سائٹ تو بنا دی، لیکن جو اصل مرض ہے اس کی گزارش یہ ہے نا، میں نے آپ سے کہا کہ کسی بھی مسئلے کا حل نا ایک ہے پیورلی فارمل ٹیکنیکل، جس طرح آپ نے کہا کہ میں نے سائبر ان سے لکھوں، ان سے ساری ایکسپرٹیز لوں، پھر اس کے بعد اس کام کو چلاؤں. وہ ٹائم زیادہ لگا، اس لیے ہم نے 2-3 منسٹری کو لیٹر لکھے ہیں. ہم نے منسٹر صاحب کو اپرائز کیا. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ غور و خوض ہو رہا ہے. اصل میں جب آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں، جب میں آپ سے کچھ لیتا ہوں، ظاہر ہے مجھے کچھ دینا بھی پڑے گا. صحیح ہے نا؟ دس واٹ یو ایکسپیکٹ، یو ہیو یور کوسچنس. اس کے لیے منسٹریل لیول پہ غور و خوض ہو رہا ہے کہ جب میں آپ سے کچھ مانگوں گا، کوئی معاہدہ کروں گا، تو آپ بھی مجھ سے کچھ کریں گے، تو آپ کیا کریں گے اس کے لیے تیاری فیز ضروری ہے. میری گزارش یہ ہے، میں آپ کو یہ ان کا ریلیونٹ سوال ہے کہ جی آپ پھر کیا کریں گے. اس کے نا حل کرنے کے 3 طریقے ہیں. ایک بالکل فارمل ہے جو آپ نے بات کی کہ جی فیس بک، واٹس ایپ لے لیں ہم. دوسرا ہے ہم تھرو PTA جو آپ کے خلاف سمجھو کوئی غلط لکھ رہا ہے یا کسی بچی کی تصاویر غلط چل رہی ہیں، ہم اس سائٹ کو بلاک کرا سکتے ہیں، وہ ہم کر سکتے ہیں. تیسرا ہے سوشل انجینئرنگ کہ جی ہمارے ایکسپرٹس اتنے ایکسپرٹ ہیں، آپ نے کون سا لیپ ٹاپ، آپ کون ہیں، وی کین میک اٹ آؤٹ. یہ کون کر رہا ہے، وی کین ریچ ٹو دیٹ پرسن. دیٹ از بٹ ٹائم کم، تھوڑا وقت اس میں لگتا ہے، تھوڑی محنت زیادہ ہے، لیکن یہ ڈویبل ہے. تو ہم دیکھیں نا، میں یہ دیکھ رہا تھا، یہ مہینے سے میرے لیے بھی چیلنج تھا جو آپ نے بات کی. ہم لکھ رہے تھے لیٹر. ایک تو یہ اسٹریٹجی ہم بیٹھ جائیں جب تک معاہدہ ہو، ایک تو یہ ہے نا، لیکن پرابلم از ایوری ڈے پرابلم. میں آپ سے گزارش کروں 30 سے 40 کمپلینٹ ڈیلی آ رہی ہیں، اور یہ اس کو میں بہت کہتا ہوں، یہ 10-15% شاید شکایتیں ہوں. کافی لوگ آپ کے پاس ہوں، کسی کو دھمکیاں مل رہی ہوں شاید آپ میں سے، اور آپ کے دوست کافی مجھ سے اپروچ بھی کر چکے ہیں. ابھی ایک دوست اشارہ کرا ہے، مجھے بھی مل رہی ہیں. کسی کے خلاف غلط پروپیگنڈا چل رہا ہے، اس کے خلاف غلط لفظ استعمال ہو رہے ہیں مسلسل. کوئی اندرون وہ ایک دوست کہنے لگا سر میرے بیٹے کہتے ہیں میں ان کو مار دوں گا. میں کہ کس کو مارے گا؟ کہتا میں بھی اس کو یہی کہتا ہوں کس کو مارو گے، کیونکہ واٹس ایپ یا سوشل میڈیا ایک ایسی ہے کہ کسی نے آپ پتہ نہیں کہاں سے پتھر مارا، کسی نے غلط لفظ آپ کے خلاف لکھ دی، کس نے لکھا، وی نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ. ہمارے پاس ایسے طریقے ہیں، ہمارے پاس اتنے ایکسپرٹس ہیں کہ میں یہ آپ کو ادھر کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے اس تک.
पहुंचा जा सकता है थोड़ा टाइम के में। हम मेरे लिए चैलेंज ये था कि या तो चुप करके बैठ जाऊं जब तक वहां से जवाब आए, या मैं इसके लिए कुछ करूं। आई थिंक इट इज़ बेटर टू एक्ट rather than sitting idle and doing nothing. Please. डॉक्टर साहब ये पीछे बैक बेंचर को भी सुनता है। Please. करम जावेद चौधरी भी डाउन न्यूज़ से। डॉक्टर साहब ये बताइए कि शायद रियासत साहब के दौर में भी इसी तरह की एक फैसिलिटी आवाम को प्रोवाइड करने की कोशिश की थी थ्रू टेलीफोन, और उन्होंने कहा 24 घंटे उस पर करो का ऑप्शन अवेलेबल हो। उस पे उसका जो हशर हुआ वो सबके सामने। उसके साथ साथ आपकी जो साइबर क्राइम का है वो एक साल पहले तक उसमें इंतहाई शॉर्टेज थी। आपके जो है टेक्निकल स्टाफ और ऑफिसर्स की जो बाकायदा इसको जो है टेक केयर कर रहे हैं उसमें किसी कंप्लेन। तो क्या आप समझते हैं कि शायद हाथ वाला मामला रिपीट नहीं होगा, कि वो आस्ता आस्ता खत्म ही होगा मामला, ये कंप्लेन की सुनने को दूर की बात है, वो अटेंड नहीं कर रहा है बाकायदा, उसमें आपने बाकायदा तौर पे उसके नंबर भी पब्लिसाइज करवाए, सब कुछ करवाए। तो आप क्या समझते हैं कि जी कि वैसा मामला नहीं होगा? साथ में आप क्या समझते हैं कि पब्लिक से आपको इतना स्टाफ हो गया है कि तमाम कंप्लेंट्स को जो मुताबिक कर? ठीक है ना, मैंने जिस तरह कहा कि अभी 2 मरहले हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपकी कंप्लेंट आए, वैसे अभी तो ये है ना आपकी बात सुनी नहीं जा रही, आप दिल में अपना दर्द लिए घूम रहे हैं, देयर इज नो मदावा कि कहाँ जाऊँ मैं। टू बी ऑनेस्ट ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं मैं जाऊँ कहाँ। हमने पहला स्टेप ये लिया है कि हमने एक विंडो फराहम की है कि जी कम से कम आप अपना दर्द बताएं। हाँ, ये चैलेंज होगा, ये मैं आपस में भी हम डिस्कस करें 8-10 दिन से। अब दूसरी बात है कि जी पूरा आप चैलेंज वो मीट करें फिर लॉन्च करें। मुझे सिर्फ ये दर्द हो रहा था कि बच्चियों की ऐसी दर्दनाक बातें हैं, सीरियसली स्पीकिंग, या कुछ लोगों के साथ फ्रॉड ऐसे हो जाते हैं कि मैं चाह रहा हूँ कि उनको एक विंडो कम से कम हो। अभी जैसे हमने इसमें ना हमारी इंशाल्लाह साइट का ये भी होगा कि हमने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके ज़रिए हमने लीगल एक्सपर्ट्स भी बिठाए हैं। हमने जिस तरह औरत फाउंडेशन वाले करे थे, हम देंगे आपको, हम हेल्प करेंगे बच्ची को साइकोलॉजिकली, हम उसको डील करेंगे। जहाँ भी ये धमकियाँ होती हैं कि मैं खुदकशी कर लूँगी, वी विल ट्राई टू टेल हर, वी सिंपली वांट टू फर्स्ट स्टेप में हम एक विंडो फराहम करना चाहते हैं। दूसरी बात, शिकायत की बात, हमने अपने स्टाफ को ट्रेंड किया है। जो शाहिद अयाज साहब ने कोशिश की थी, उसमें जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आता है वो ये था कि एक फाइनेंशियल सपोर्ट उसको चाहिए थी कि पर मंथ जो था ना उसमें कुछ पैसे लगने थे तो वो साइट चलनी थी। इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। जब आपने एक सस्टेनेबल एक सिस्टम बनाए तो प्रॉब्लम होती है। इसमें एक फाइनेंस का एस्पेक्ट था, इसमें ये साइट चलने में कोई फाइनेंशियल कोई इसके इम्प्लीकेशंस नहीं है। दूसरा, हमारा स्टाफ ऑलरेडी है। तीसरा, मैं इसको वो था ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से था, उसमें इंफॉर्मेशन हो ना हो। साइबर क्राइम इज़ एवरीडे चैलेंज, एवरीडे प्रॉब्लम। तो मैं नहीं समझता कि इसको कोई भी बंद करना अफोर्ड कर सकेगा। ये बता दीजिएगा कि इससे पहले भी साइबर क्राइम जो आपका डिपार्टमेंट है काम करता था, उसके पास शिकायतें बिल्कुल आती थी इस तरह की, और वो उससे कई शिकायत सॉल्व भी की है। लेकिन चीज़ ये होती है कंप्लेनेंट जो जब आता है तो साइबर क्राइम जब तक उनसे एफिडेविट और दीगर चीज़ें ना वो करा ले, पाबंद ना करा दे, उनको तब तक काम नहीं करती थी। क्या इसमें भी यही सारी चीज़ें होंगी, या कंप्लेनेंट बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात हो गया और आप फिर उस बंदे के पीछे पड़े रहे और इन दी एंड पता चला कि कंप्लेनेंट तो गायब है और एक्यूज्ड हाथ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। ये भी हमने काफ़ी डिस्कस किया कि हमारी जो एफआई की वैसे कंप्लेंट होती है या कंप्लेनेंट होता है उससे एफिडेविट लाजमी है। इसमें हमने एफिडेविट को माइनस कर दिया कि एफिडेविट लेना लाजमी नहीं है, क्योंकि शिकायत करंदा विक्टिम है या उसका वालिद साहब है या भाई है या कोई भी है, वो एक जिम्मेदार। आप उसको फॉर्म को पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी बातों के जवाब, उसमें ज़रूरत नहीं है कोई भी हमें एफिडेविट, इसको हमने ख़त्म कर दिया। हम चाहेंगे डायरेक्ट आपका मसला हल करने की कोशिश। सर, आपने इसको इतना आसान कर दिया है, आपने इसको बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। लेट्स सपोज जैसे एक सेकंड, आपने जो इसको इतना आसान कर दिया है, लेट्स सपोज जैसे मैं किसी और की शिकायत करूँ, आपने बोला थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कोई फ्रेंडली, आपने बताया ना फ्रेंडली प्रिविलेज जो की है, अगर मैं किसी की शिकायत लगा लेता हूँ और उसके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ हो जाता है, लेकिन ये कि वो चीज़ गलत है, शिकायत लगाने वाला भी तो गलत हो सकता है, इस पर आप क्या करेंगे? तो उसका क्या सद्देभाव है? आप मैं किसी के खिलाफ शिकायत करूं और ब्लैकमेलिंग के उसके ऊपर कि मैं इसको ब्लैकमेल करूं, मतलब अगर कोई भी कंप्लेन करके ब्लैकमेल मिसयूज करूं, मकसद आप कह रहे हैं कंप्लेनेंट मिसयूज करेंगे। कंप्लेनेंट मिसयूज नहीं वाली बात, ब्लैकमेलिंग के तौर पे या मिसयूज करे इसको, तो फिर क्या? मेरा ख्याल है एक तो इसके 2 स्टेजेस हैं। एक तो ये है कि जो शिकायती फॉर्म है ना उसमें सबूत चाहिए, सबूत के बगैर वो फॉर्म आगे चलेगा ही नहीं। कुछ ज़रूरी एरियाज़ हैं, जब आप किसी और पे ब्याह पे ऐसे ही ऊट पटांग बात करने की कोशिश करेंगे तो फॉर्म चलेगा ही नहीं आगे, क्योंकि सबूत चाहिए, सबूत से वो बात आगे बढ़ेगी कि सबूत क्या है इसका। दूसरा स्टेज होगा इसका वेरिफिकेशन का,
ہم نے جو 48 گھنٹے یا 3 دن کا ٹائم لے رہے ہیں نا، اس میں ہم اس کی اسکروٹنی کریں گے. ہم آہستہ آہستہ اس کو کیٹیگرائز کر رہے ہیں. جس طرح ایک نے بات کی کہ آپ کے پاس اسٹاف اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ہم ایک دم سے ساروں کو ڈیل کریں. ہم پرائرٹائز بھی کریں گے اس کمیٹی کے ذریعے کہ وہ بتائے گی کہ امیجیٹ کوئی بچی کے، میں نے جس طرح بار بار کہہ رہا ہوں خودکشی کی بات کرتا ہے کوئی، ہم اس کو امیجیٹ کیٹیگری میں ڈال دیں گے. اس کو جلدی ہم نے ایڈریس کرنا ہے، اس کی کوشش کرنی ہے. اس طرح سے ایک سوال ہے. ہاں یہ بتائیے کہ اس کا کیا لیگل اسٹیٹس کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کسی کو سوری کروا دیں گے تو یہ ایف آئی اے کے پاس کیا ہے کہ کسی کرمنل کو کہیں کہ معافی مانگ لو اور اس کو چھوڑ دیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب یہ پروسیکیوشن میں اگر جائے گا تو یہ پھر سیکریٹ کیسے رہے گا؟ ایک بچی کا اگر کیس ہے اور وہ سوری پہ اپنی پارٹی نہیں مانتی ہے اور کورٹ میں معاملہ چلا جاتا ہے تو پھر تو سیکریسی تو نہیں رہے گی اس کی. ٹھیک ہے نا، یہ باتیں ہیں. جب یہ بات آپ نے بہت صحیح کی، اس کو کلیئر کرنا لازمی ہے. جب آپ شکایت کریں گے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں میری بات انڈر کور رہے. کافی لوگ جو آ رہے ہیں نا وہ شادی شدہ ہیں. ایک پشاور سے لوگ آ گئے کہ ہماری بچی کی شادی ہو چکی ہے. دوسرا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی غلط شادی ہوئی ہے، میرے ساتھ کراتے یا اتنے پیسے دے دو ورنہ میں یہ کر دوں گا. ایک بندہ، ایک بچی کا کیس ہے جو فیملی 1 سال سے پریشان تھی، حیدرآباد کی فیملی. ایک لڑکا آسٹریلیا سے اس بچی کی تصویریں لگا رہا تھا مسلسل. ابھی اس کا کیا کریں آپ والی بات. یہ ہم فیملی پہ چھوڑتے ہیں. جب آپ فارملی جائیں گے نا تو اس میں ہم پراپر ایویڈنس بنا کے اس کے ساتھ وہ مقصد دین یو چوز. یہ ہم نے یہ کہا ہے جب آپ جوڈیشری کی طرف جائیں گے نا، بالکل ہم اس میں آپ کی کانسنٹ ہوگی. پھر آپ کا آپ والی بات ٹھیک ہے، عدالت میں ڈاکومنٹس ہوں گے اس کے، پھر وہ سمجھو سیگا راز میں نہیں رکھنا چاہتے ہو، دیٹ از یور ڈیسیجن. ابھی تو ہے نا، ہم ابھی پرابلم کیا ہے، ابھی آپ سائبر کرائم میں لڑکا ہے لڑکی ڈرتا ہے میں جاؤں گا میری بدنامی ہو جائے گی، جو ہمارا معاشرتی ایک مسئلہ ہے. تو اس میں دوسری بات 99% کیسز میں لوگ خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا نام نہ آئے لیکن جو کرنے والا ہے نا وہ ختم ہو جائے، بند ہو جائے. ہم نے ایک پلیٹ فارم دے رہے ہیں. We want to leave it to the victim. He should decide what does he want. Whether you want to take it to the court, we'll be supporting her or him. اگر وہ چاہتا ہے نہیں جی میرا مسئلہ حل ہو. کافی ادھر لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں میری مسئلہ ختم ہو جائے، میری تصویریں نہ لگیں، مجھے کوئی بلیک میل نہ کرے، اس کو ختم کروائیں. آپ والی بات کوئی لوگ مس یوز بھی کر رہے ہیں. کچھ ایسے آئے کسی بڑے آدمی کے خلاف کہ جی فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، اس کے ثبوت یہ ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی اینگل کچھ اور تھا، وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے تھے، سیاسی ٹائپ تھا مسئلہ وہ. تو ہم اس میں ہم خود ہی رک جاتے ہیں. ہمارے پاس ہوتے ہیں نا سارے ہمارے اینڈ پہ. میں صرف ہمارا یہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں وکٹم فرینڈلی ایک ماحول دیں کہ وکٹم کا مسئلہ حل ہو. ڈائریکٹر یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ نے جو ڈیزائن کروایا ہے ویب سائٹ، یہ کیا گورنمنٹ نے ڈیزائن کیا ہے یا پرائیویٹلی ڈیزائن ہے؟ دوسرا اس کی جو سرور ہے وہ کہاں پر موجود ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ جو سسٹم ہے یہ سرچ انجن پر کتنا آپٹمائز ہے کہ اگر وہ سرچ کرے گا، کوئی گوگل سرچ کرے گا تو یا یاہو پہ سرچ کرے گا، اور کس کس لینگویج میں وہ سرچ کرے گا؟ بھائی اس کا ٹیکنیکل جواب آپ دیں. یہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہے ہمارے ذہین موجود. انیشلی ہم نے 3 ڈومینز لی ہیں، FIA سائبر کرائم sindh.com.pk اور .gov.pk اور .org. یہ تینوں کلاؤڈ بیسڈ ہیں اور ہم نے میکسیمم اس میں پرائیویسی اور سیکیورٹی رکھی ہے کہ یہ کسی طرح سے بھی سرور کہاں پر ہے؟ کیا پاکستان میں یا پاکستان سے باہر؟ نہیں، آؤٹ سائڈ پاکستان. سروسز ہم نے لی ہی آؤٹ سائڈ پاکستان، اور دونوں ہیں، پاکستان بیس بھی ہے، آؤٹ سائڈ پاکستان. لیکن ہمارا وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جو میکسیمم سیکیورٹی ہے وہ ہم نے مد نظر رکھی ہے. ڈومینز ہم نے پاکستان سے لی ہیں. انیشیل ڈیٹا ہمارا پاکستان میں ہی ہے. جو سینسٹیو ڈیٹا ہوگا وہ ہمارا پاکستان میں ہی ریزائڈ کرے گا. جو اس کے لوگوز یا اس طرح کی چیزیں ہوں گی وہ ہم باہر اس کو کروا سکتے ہیں کلاؤڈ بیس. وہ اس میں کوئی ایسا کچھ انٹرنیشنلی کوئی اس میں یہ نہیں کہ پرائیویسی لیک ہونے کا کوئی مسئلہ ہے. جو جس طرح وہ نہیں ہے. میں نے 2 باتیں ان سے یہی کی تھی کہ ایک تو بات یہ کہ ہم سسٹم کو مینیج کر سکیں گے نہیں. ایسا نہیں ہو کہ 10,000 کمپلینٹ ایک دن میں آ جائیں، سسٹم ہی بیٹھ جائے. انہوں نے اس کی گارنٹی کی کہ نہیں ہوگا یہ مسئلہ. دوسرا پرائیویسی کی بات. میں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ پاناما بھی ہوا ہے اور پیراڈائز لیک بھی ہوا ہے. پاناما لیک بھی ہوا ہے، پیراڈائز لیک بھی ہوا ہے، اور یہ لیک جو ہے کلاؤڈ سسٹم سے ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ نہ ہو کہ کوئی FIA لیک ہو اور لوگوں کی جو پرائیویٹ جو انفارمیشن ہے وہ ٹیرا بائٹس میں دستیاب ہو. نہیں انشاءاللہ نہیں. کیونکہ آپ کا اگر سرور ہے تو پھر یہ سرور آپ کا اپنے FIA کے کنٹرول میں. یہ اچھا سوال ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اس کو لک آؤٹ کریں گے. دیٹس اے گڈ پوائنٹ. ٹھیک ہے، ہم اس کو مزید کریں. سوشل میڈیا کے 2 ایشوز ہیں. ایک تو واٹس ایپ پہ جعلی صحافی جعلی خبریں ڈال کر آپ کے پولیس کو ہی